هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم اس میں تفضیل کے بنانے کے قاعدے کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں، اس میں تفضیل کی تعریف کیا ہے۔ تو اس میں تفضیل بھی ایک اسم مشتق ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس میں دوسروں کے بمقابلہ کسی صفت کی زیادتی پائی جائے، جیسے اکبر زیادہ بڑا۔ تو جب اس کا استعمال ہوتا ہے مفضل علیہ کی درمیان مفضل ہوتا ہے مفضل علیہ، تو اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے۔ کیسے ہم کہیں گے کہ زید اکبر من عمر، کہ زید یہ عمر سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہاں لفظ اکبر یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ اس میں مشتق ہے، یعنی مصدر سے نکلا ہوا ہے، کبرن سے، اور یہ ایک ایسی ذات کو بتا رہا ہے کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں صفت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ بڑے ہونے میں زید بھی بڑا ہے اور عمر بھی بڑا ہے، لیکن بتلا رہا ہے یہ اس میں تفضیل کہ زید یہ عمر کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔ زید اکبر من عمر، زید یہ عمر سے بڑا ہوا ہے، زیادہ بڑا ہے، یعنی زید بھی بڑا ہے عمر بھی بڑا ہے، لیکن بڑائی کی صفت ذات زید کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کا نام اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کو بیان کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہتے ہیں ای ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث اس میں اعلیٰ بود، اس میں اعلیٰ کی بحث تھی۔ چو خواہی کہ اس میں تفضیل بنا کنی، جب آپ اس میں تفضیل بنانا چاہیں، علامت مضارع را حذف کن، تو علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ وہ حمزہ اس میں تفضیل در اول او در آر، اور حمزہ اس میں تفضیل اس کے شروع میں یعنی فعل مضارع کے شروع میں لے کر آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں تفضیل بھی یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ وعین کلمہ را فتح دے اگر مفتوح نہ باشد، اور عین کلمے کو آپ فتح دے دیں اگر مفتوح نہ ہو۔ ولام را تنوین بدہ، اور لام کلمے کو تنوین نہ دیں۔ اس سے پہلے اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ وغیرہ کی بحث میں یہ تھا کہ لام کلمے کو تنوین دینا ہے، لام کلمے میں تنوین کا اضافہ کرنا ہے، لیکن اس میں تفضیل کے لام کلمے میں تنوین کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کہنا ای طریق بنائے اس میں تفضیل برائے مذکر است، یہ قاعدہ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا ہے، یعنی اس میں تفضیل مذکر بنانے کا الگ قاعدہ ہے اور اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا الگ قاعدہ ہے۔ اور ہم نے ابھی جو قاعدہ پڑھا ہے بیان کیا ہے کہ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا قاعدہ ہے۔ اما چوں صیغہ مؤنث بنا کنی، جب آپ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بنانا چاہیں بعد حذف علامت مضارع، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا را ضمہ دے، فا کلمے کو ضمہ دیں، وعین را ساکن، اور عین کلمے کو ساکن کریں، وبعد لام الف مقصورہ لاحق کن، اور لام کلمے کے بعد الف مقصورہ کا اضافہ کر دیں، ولام کلمہ را فتح دے، اور لام کلمے کو فتح دے دیں، تا اس میں تفضیل مؤنث گردد، تاکہ اس میں تفضیل مؤنث بن جائے۔ تو یہ انہوں نے سیدھے سادہ انداز میں قاعدے کو بیان کر دیا۔ اب ہم قاعدے کے ایک ایک جز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بنانے کی عملی طور پر مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ اس میں تفضیل بنا کنی علامت مضارع را حذف کن، و حمزہ اس میں تفضیل در اول و در آر۔ اگر آپ اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کریں اور اس میں تفضیل کا حمزہ اس کے شروع میں لے آئے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں لے آئے۔
تو یہ ہمارے سامنے ہے ایک فعل مضارع ہم لیتے ہیں یسمعو، ٹھیک ہے، یہ ہے فعل مضارع کا صیغہ۔ سب سے پہلے اگر اس میں تفصیل بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ تو ہو گیا سین ساکین اور معو۔ اس میں سین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، میم جو ہے عین کلمہ ہے، اور عین جو ہے لام کلمہ ہے۔ فعل کی وزن پہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں تفضیل مؤنث کا حمزہ اس میں تفضیل کا حمزہ لے کر آنا ہے، اس میں تفضیل کا حمزہ۔ تو یہ ہو گیا اسمعو، کیا ہو گیا، یسمعو سے ہو گیا اسمعو۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے، وعین کلمے را فتح دے اگر مفتوح نہ باشد، اور عین کلمے کو فتح دے دے اگر مفتوح نہ ہو۔ ولام را تنوین مدا، اور لام کلمے کو تنوین مت دیں۔ تو یہاں دیکھیے یہ ہے میم، یہ عین کلمہ، اس کو اگر اس میں پہلے سے زبر نہ ہو، پیش ہو یا زیر ہو، تو اس کو فتح دینا ہے، مفتوح کرنا ہے۔ لیکن یہ پہلے سے ہی مفتوح ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لام کلمے میں تنوین کا اضافہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اس میں تفضیل مذکر بن گیا، ہم نے علامت مضارع کو حذف کیا اور حمزہ اس میں تفضیل لے کر آئے تو ہو گیا اسمعو۔ ٹھیک، ایک اور مثال لیتے ہیں جس میں عین کلمہ پہلے سے مفتوح نہ ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے ینصرو، ٹھیک ہے، ینصرو، اس میں تفضیل بنانا ہے۔ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے تو بچائے گا نون ساکن سرو، اس کے بعد حمزہ اس میں تفصیل اس کے شروع میں لے کر آئیں گے تو ہو جائے گا انسرو۔ اب دیکھیے نون یہ فا کلمہ ہے، سواد یہ عین کلمہ ہے، را لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ یعنی سواد، اس پر یہ مفتوح نہیں ہے، اس پر زبر نہیں ہے، تو اس لیے اس کے پیش کو ہم زبر سے بدلیں گے، تو پیش کو ہم مٹا دیں گے، ہو جائے گا انسرو۔ اس کے بعد یہ لام کلمہ ہے، اس میں تنوین کا اضافہ نہیں کرنا ہے، تو یہ بن گیا اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس میں تفضیل مؤنث بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ این طریق بنائے اس میں تفضیل برائے مذکر است، یہ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا قاعدہ ہے۔ اما چو صیغہ مؤنث بنا کنی، اگر آپ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بنانا چاہیں بعد حذف علامت مضارع، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا را ضمہ دے، فا کلمے کو ضمہ دے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں ہم، یسمع والی مثال لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے، اور اس کے بعد سین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، میم یہ عین کلمہ ہے، اور عین یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، فا را ضمہ دے، فا کلمے کو آپ ضمہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو فا کلمہ ہے سین، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ سکون ہے، پہلے سے جزم ہے، اس کو ہمیں پیش دینا ہے، ٹھیک ہے، پیش دے دیا ہم نے۔ وعین را ساکین، اور عین کلمے کو ساکین کریں، تو عین کلمہ ہے، عین کلمہ ہے میم، اس پہ پہلے سے ہے زبر، تو اس کو سکون دینا ہے، یہ ہو گیا سکون، سمعو ہو گیا۔ وبعد لام الف مقصورہ لاحق کن، اور لام کلمے کے بعد الف مقصورہ کا اضافہ کریں۔ اب اس کے آخر میں لام کلمے کے بعد ہمیں الف مقصورہ کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی دو قسمیں جانتی ہوں گی، ایک ہے الف ممدودہ اور ایک ہے الف مقصورہ۔ الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے آ، اور الف مقصورہ جو بغیر کھینچے ہوئے پڑھا جائے جیسے تو عربی زبان کے اندر الف مقصورہ یہ یا کے اوپر کھڑا زبر لگا کر بنایا جاتا ہے، تو ہم اس کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کتاب میں قاعدہ نہیں لکھا ہوا ہے،
اس سے پہلے الف مقصورہ آخر میں لام کلمے کے بعد بڑھانے سے پہلے ہمیں لام کلمے کو فتح دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام کلمے کو ہم پیش کو ہم فتح سے بدل دیتے ہیں اور اس کو الف ممدودہ بنا دیتے ہیں، الف مقصورہ بنا دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا سمعا، ہو جائے گا سمعا۔ تو یہ ہے مؤنث بنانے کا قاعدہ۔ ولام کلمہ را فتح دے، ولام کلمے کو فتح دے، اچھا اس میں لکھا ہوا ہے لام کلمے کو فتح دے، لام کلمے کو فتح دے تا اس میں تفضیل مؤنث کر دے، تاکہ اس میں تفضیل مؤنث ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تفضیل کے گردان، بحث اس میں تفضیل، افعلوا افعلانی افعلون افاعلو، یہ چاروں صیغے اس میں تفضیل مذکر کے ہیں۔ افعلوا یہ مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر، افعلانی تثنیہ مذکر، اور افعلون افاعلو یہ دونوں جمع مذکر اس میں تفضیل ہے۔ افعلون یہ جمع مذکر سالم ہے اور افاعلو جمع مکسر ہے۔ افعلو کرنے والا، زیادہ کرنے والا، ایک زیادہ کرنے والا، افعلانی دو زیادہ کرنے والے، افعلون بہت سے زیادہ کرنے والے، افاعلو بہت سے زیادہ کرنے والے۔ فعلا یہ اس میں تفضیل مؤنث واحد ہے، فعلیانی اس میں تفضیل تثنیہ ہے، فعلیاتن اس میں تفضیل جمع مذکر سالم ہے، اور فعلن یہ جمع مکسر ہے۔ فعلا ایک زیادہ کرنے والی، فعلیانی دو زیادہ کرنے والی، فعلیاتن بہت سے زیادہ کرنے والی، فعلن بہت سے زیادہ کرنے والی۔ تو یہ اس میں تفضیل کے بنانے کا قاعدہ تھا اور اس کے گردان تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بحثیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں تفضیل کی بحث پر یہ کتاب یعنی میزان الصرف ختم ہوتی ہے۔ تو میزان الصرف یہاں مکمل ہوئی، اور اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ منشئب کو شروع کریں گے۔